اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاذان باب بدء الاذان وقوله عز وجل وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ وَقَوْلِهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ عن انس قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال ان يشفع الاذان وان يؤتر الاقامہ۔ بخاری شریف کی کتاب نمبر 10 ہے، کتاب الاذان، یعنی اذان کے بارے میں یہ کتاب ہے، اور اذان کے مسائل اس کتاب کے اندر بیان ہوں گے۔ اس کا پہلا باب ہے اور اس کی پہلی روایت ہے۔ حدیث مبارکہ سے پہلے امام بخاری نے 2 آیات مبارکہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 امام بخاری نے بیان کی ہیں، اوپر درج کی ہیں۔ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ مدنی آیات ہیں، یعنی مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اذان کا حکم جو ہے یہ مدینہ کے اندر نازل ہوا ہے، مکہ کے اندر اذان نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا، ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اذان کا مشروع ہونا جو ہے یہ قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، یہ صرف کسی صحابی کے عمل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے۔ اس کے بعد روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آگ جلانے اور ناقوس بجانے کا ذکر کیا۔ یہودی اور نصارہ جو ہیں یہ ناقوس اور آگ جلاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کہ تم کھڑے ہو کے اذان کہو، اذان کے الفاظ 2 مرتبہ کہو، اور اقامت کے الفاظ جو ہیں وہ ایک بار کہو۔ پوری روایت یہ ہے کہ اذان دینے کے لیے ابتدا میں طریقہ یہ تھا، پہلے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے آدمی اذان دیتا تھا، الصلاۃ، یعنی نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ نماز کی طرف۔ دوسرا، یہ بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ وہ الصلاۃ کہتا ہوا وقت تھوڑا ہوتا تھا تو وہ گلی کے اندر بازاروں کے اندر بھاگتا جاتا تھا اور الصلاۃ کہتا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب یہ طریقہ مشکل ہے۔ پھر صحابہ بیٹھے، حضور سے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح وہ یہودی ناقوس بجاتے ہیں اس طرح ناقوس بجا لیا کریں۔ ناقوس انہاں دے گرجے دے اتنے نا بڑی ساری گھنٹی لگی ہوندی، انہوں نے ٹن ٹن ٹن، اے ناقوس ہے، اور ناقوس بجا لیا کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ نصارہ کی علامت ہے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کسی اونچی جگہ پہ آگ روشن کر دیا کریں تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے ان کو پتہ چلے کہ جی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مختلف آراء آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ اسی مجلس کے اندر صحابی رسول اور مؤذن رسول بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مؤذن بھی ہیں، حضرت بلال بھی مؤذن ہیں اور یہ بھی مؤذن تھے۔ یہ جا کے رات کو سوئے تو رات کو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ ناقوس اٹھا کے جا رہا تھا، وہ بڑی گھنٹی۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ تو اس کو مجھے بیچ دے، میں تجھے اس کی قیمت دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ اس آدمی نے کہا کہ تو نے کیا کرنا ہے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں دقت ہوتی ہے، تو ہم یہ ادھر لٹکا دیں گے تو یہ بجائیں گے اذان کے وقت۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے اس کا بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو وہ بہتر طریقہ بتا دو، کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ اس نے کھڑے ہو کے میرے سامنے یہی اذان کے الفاظ کہے جو اذان کے الفاظ ہم کہتے ہیں، یہ الفاظ اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کے ادا کیے۔ تو الفاظ مجھے یاد ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے اذان دے کے ہٹا تو تھوڑا سا پیچھے ہو کے اس نے پھر یہی الفاظ دوبارہ کہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ اضافہ کر کے، یعنی اقامت کہہ دی اس نے۔ جب صبح میں بیدار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر یہ الفاظ مجھے سکھائے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تو نے سچا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو بلال کے ساتھ کھڑا ہو
اور اپنے الفاظ یہ جو ہیں یہ بلال کو بتاتا جا، بلال اذان دے گا۔ اذان کیوں بلال دے گا؟ کہ اس لیے حضرت بلال کی آواز جو تھی وہ زیادہ اونچی تھی، بلند آواز سی، دور دور تک جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں الفاظ ان کو بتاتا تھا اور وہ آگے اذان دیتے تھے۔ اذان ابھی جاری تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کی آواز سنی تو سن کے وہ اپنے تہ بند کو گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے، جس طرح بندہ جلدی میں اٹھ کے باہر نکل آتا ہے گھر سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر نکلے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی آپ کی بارگاہ میں آنے والا تھا کہ خواب میں نے بھی یہی الفاظ دیکھے تھے، یعنی جو الفاظ اذان کے یہ ہو رہے ہیں یہی الفاظ میں نے بھی خواب میں دیکھے کہ مجھے بھی کسی نے یہی الفاظ سکھائے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ حدیث سیاستہ کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد بن حنبل سمیت کثیر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ اذان کے یہ الفاظ مروجہ جو ہم اذان دیتے ہیں یہی الفاظ، اور اقامت کے یہی الفاظ جو ہم اقامت کہتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں کثیر جگہ پہ موجود ہے۔ سوال یہ آ جاتا ہے کہ جب اذان کے الفاظ موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے، ہر چیز بیان ہو چکی ہے، تو اذان کے اندر اضافہ ہو گیا جی، وہ کیا ہوا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فاصلہ، ہو گیا نا اضافہ جی؟ تو اے صرف اتنا نہیں ہویا، اور بھی اتنا اضافہ ہو گیا کہ اذان دینے والے آپ تھک جاندے نے، انہوں نے اذان نہیں مکتی، اتنا ہویا پہ۔ تو سوال ہے کہ جی کہاں سے نکالا ہے؟ اب یہ جس طرح ہمارے ہاں جی حالت ہے نا، یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا ہے، اسی طرح ان کے اندر ہم سے زیادہ جی حالت ہے، ان کو تو بالکل سرے سے نہیں معلوم کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ جس طرح ہماری کتاب ہے نا سیاستہ، 6 کتابیں ہیں جن کو ہم دوسری کتابوں کی بنسبت معتبر زیادہ تسلیم کرتے ہیں، بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کتابوں کو۔ بعض نے ابن ماجہ کی جگہ پہ امام مالک کی کتاب وہ کہا ہے، لیکن یہ 6 کتابیں زیادہ صحیح مانی جاتی ہیں۔ اہل تشیع کی بھی 4 کتابیں ہیں، صحاح اربع ان کو کہا جاتا ہے، جس طرح ہماری سیاستہ ہے اسی طرح ان کی اربع۔ تو وہ ان 4 کتابوں کے اندر انہوں نے خود لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے، ان 4 کتابوں میں سے من لا یحضر الفقیہ، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو اذان کے اندر یہ ان الفاظ کا اضافہ کرے، کن الفاظ کا؟ انہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل، جو اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کرے اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو، اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہو۔ یہ الفاظ کہنے والا اذان کے اندر گناہگار ہے، کہ یہ الفاظ اذان کے الفاظ نہیں ہیں۔ بے شک یہ الفاظ درست ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر درست بات اذان کے اندر کہی جائے۔ تو اذان کے اندر یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ ان کے اعلی تشیع کے خود علماء نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ ان کی کتابوں کے اندر جو اذان کا اضافہ ہے، ہماری اذان اور ان کی اذان میں صرف ایک فرق ہے، بس اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں، کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ باقی جو انہوں نے اپنا خود گڑھا وہ تو آگے کہاوت بگڑ گیا نا جی۔ ایک اضافہ ہے، وہ اضافہ کیا ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الخیر العمل، یہ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے اندر، فقہ کے اندر صرف یہ ایک اضافہ ہے، باقی جتنی اذان وہ اضافہ گھڑ کے لمبی اذان کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر اس کا بیان نہیں ہے، اور کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، الا یہ کہ جہالت یہ ہے کہ آج کل ہمارے اہل سنت کے بھی بظاہر پڑھے لکھے لوگ یہ بات ثابت کرنے کو تلے ہوئے ہیں کہ جی اصل اذان تو اہل تشیع کی اذان ہے۔ اب سوال ہے چھوٹا سا، مان لو ایک لمحے کے لیے کہ جی خلافت کا مسئلہ بنا ہے، حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں بنا، ایک لمحے کے لیے تسلیم کر بھی لیں کہ بنا ہے، تو وہ بنا کب ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بظاہر وصال فرما گئے۔
جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بذات خود موجود تھے صحابہ میں، اس وقت تو خلافت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اذان دیتے ہوئے یہ الفاظ کہے جاتے تھے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فاصل؟ تو نہیں، یہ تک ہی نہیں نا بنتا۔ وہ حضرت علی شیر خدا بھی موجود ہے، اگر یہ الفاظ اتنے ضروری ہوتے، حضور نے کہے ہوتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں حضرت علی شیر خدا کو، جب آپ کہیں دور دراز سفر پہ جاتے تو حضرت علی کو مصلی مبارک پہ کھڑے کر کے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی حیات مبارکہ میں حضرت علی کو اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں کیا، کھڑا کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کو کیا، تو مسئلہ تو یہیں طے ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اور آخری وقت میں، چلو مان لو کہ باقی ساری زندگی میں حیات مبارکہ میں نہیں کیا، آخری عمر کے اندر جس وقت آپ مرض الوصال کے اندر مبتلا تھے، وصال مبارک سے پہلے اس بیماری کے اندر، جس بیماری میں آپ صحت یاب نہیں ہوئے بظاہر اور اس دنیا سے وصال فرما گئے، اس بیماری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کہ اپنے والد کو کہو کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ اما عائشہ نے فرمایا، یہ مسلم شریف کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ روایت گزری ہے، اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے والد جو ہیں وہ نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو وہ نماز پوری نہیں کر سکیں گے، رکت اور غم کی وجہ سے تو وہ پوری نہیں کر سکیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، انہی کو کہو کہ نماز کرائیں۔ 3 مرتبہ حضور نے تاکید کی، تیسری مرتبہ سختی سے کہا، تو پھر اما عائشہ گئی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو کہا، حضور فرماتے ہیں کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ تو بات اگر حضرت علی کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے کر جاتے، کھڑا کر دیتے حضرت علی شیر خدا کو کہ تم نماز پڑھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے بعد خلیفہ تم ہو۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ صرف بعد والوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ جس طرح ہمیں اب مزارات پہ جائیں نا، مزارات پہ جو کچھ کام ہو رہے ہیں ان کا ہماری دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں، مگر لوگ کر رہے ہیں۔ اب سوال ہے جی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع بھی جو کر رہے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح جہالت کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں۔ وہ اتنے لگے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو دین بنا لیا، اب وہ اس بات سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اذان وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے اور حضور سے ثابت ہے۔ اب سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی اذان تو براہ راست حضور پہ نازل ہونی چاہیے تھی، حضور کو بتانی چاہیے تھی، آئی صحابی کے ذریعے سے۔ بھئی حدیث مبارکہ کی اقسام ہیں، ابتدا کے اندر یہ ساری بیان ہوئی تھی، کوئی ایسا کام جو صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کریں اور حضور اس کو دیکھ کے ملاحظہ فرما کے اس کو منع نہ کریں، خاموش ہو جائے، تو وہ بھی اس بات کی دلیل ہے، وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے۔ اور اس بات کی تو حضور نے خود توثیق بھی فرمائی ہے، یعنی صحابی نے بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی توثیق کر دی ہے کہ جی بالکل ٹھیک عمل ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث حضور کا ہی عمل مبارک ہے۔ یہ سب سے پہلی اذان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ ان کو شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلی اذان آپ نے کہی ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی کا پھر لمبی کہانی آ جاتی ہے کہ جی ان کی زبان کے اندر لکنت تھی، وہ سین کو شین پڑھتے تھے، یہ سارا جھوٹ ہے، ان کی زبان کے اندر کوئی لکنت نہیں تھی۔ پھر آپ دوسری روایت لے آتے ہیں کہ جی وہ لکنت کی وجہ سے صحابہ نے اعتراض کیا کہ جی یہ اذان دیتے ہیں تو اذان ان کی صحیح نہیں ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے اذان نہیں دینی۔ پھر حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو اس دن سورہ طلوع نہیں ہوا، تو یہ پھر لمبی کہانی ہے اور سور کے اندر بیان ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی واقعہ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، سارے کا سارا جھوٹ من گھڑت ہے۔ اسی طرح صرف ڈھکوسلے ہیں، وہ دین جو عوام کے اندر ہے اور وہ دین جو کتابوں کے اندر ہے، اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگ کسی اور طرف نکل گئے ہیں، اصل دین پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔